السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج 28واں درس ہے اور کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے 20واں درس ہے۔ گزشتہ کل ہم نے اعتکاف کے متعلق اہم سوال و جواب پڑھے۔ آج کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ عام طور پر اکثر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہی نکالتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے بندگی کے، عبادت کے، اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے لوگ بھی اپنی زکوٰۃ رمضان مبارک میں ہی ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی فرائض میں سے زکوٰۃ کا بیان۔ سوال: زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب: مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز روزہ بدنی عبادت ہیں اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ اس میں ایک لفظ آیا کہ فقیر اور محتاج کو خدا کے حکم کے موافق مال کا مالک بنا دیا جائے، یعنی زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ سوال: زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ جواب: زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہیں، گویا کہ اس نے قرآن کریم کے ایک حصے کا انکار کر دیا۔ سوال: زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ یعنی کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جواب: مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ہونا، مالی کے نصاب ہونا، نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ پس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی جو شرطیں ہیں، مسلمان ہونا، آزاد عاقل بالغ ہونا اور مالک نصاب ہونا اور نصاب پر سال کا گزر جانا، یہ شرطیں ہیں۔ اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو یا مال تو نصاب کے برابر ہیں لیکن وہ قرض دار بھی ہیں یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا تو ان حالتوں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی ان شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی یا چند شرطیں نہیں پائی گئی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مال زکوٰۃ اور نصاب کا بیان۔ سوال: کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی اور سونا، اس کا کتنا نصاب ہے یہ آگے آئے گا۔ اور اسی طرح تیسری چیز، ہر وہ سامان جو بیچنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھا ہو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیاں، روپے مراد ہیں یا اور کچھ؟ جواب: چاندی سونے کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہیں، جیسے اشرفیاں، روپے، زیور، برتن، گوٹا، تھپا وغیرہ۔ جو بھی چیز ہو چاندی اور سونے کی، ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے اگر سال مکمل ہوتا ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی جو شرائط مکمل ہوتی ہیں تو۔ سوال: جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواہرات سے مراد سونے چاندی کے علاوہ جن چیزوں سے جو عورتوں کے پہننے کی چیزیں بنتی ہیں، ننگ بنتے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی دھات سے بنتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: جواہرات اگر تجارت کے لیے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہیں اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی ہی مالیت کے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہوں یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہیں لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونا، چاندی اور تجارت کے سامان پر زکوٰۃ فرض ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں بھی بتائی گئی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
سوال: سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: سرکاری نوٹ سے مراد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں پوسٹ آفس کی جو ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی سرکاری نوٹ کے میں شمار کی جائے گی۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان تمام پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ سوال: اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دو، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ یعنی پورا مال نہیں ہے، تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس میں دونوں کے نصاب کو لگایا جائے گا۔ عام طور پر چاندی کا نصاب سونے سے کم ہے، تو اگر وہ چاندی کے نصاب کے برابر سونا اور چاندی مل جاتا ہے اور اتنی مالیت ہو جاتی ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: اگر کسی کے پاس صرف 3-4 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ روپیہ نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ شریعت نے سونے اور چاندی کا جو نصاب متعین کیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، کہ یہ شریعت کا متعین نصاب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی 7.5 تولہ سونا۔ آج کے وزن کے حساب سے جو میں نے مقدار بتائی، اس لحاظ سے اگر اتنا مال کسی کے پاس ہے یا دونوں ملا کر اتنا ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس چاندی کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کیش رقم بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، 4 تولہ یا 5 تولہ سونا ہے، اور ساتھ میں نہ کیش رقم ہے نہ چاندی ہے، کوئی تجارت کا سامان بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جبکہ 4 یا 5 تولہ سونے کی قیمت چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ سونے کے نصاب کا اعتبار یاد رکھیں اس وقت ہوگا جب انسان کے پاس صرف سونا ہی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ 7.5 تولہ سونے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب انسان کے پاس صرف سونا ہو، نہ پیسہ ہو نہ تجارت کا سامان ہو نہ چاندی۔ اگر انسان کے پاس پیسہ ہے، کیش رقم ہے، کچھ بھی، یا تجارت کا بیچنے کا کچھ سامان ہے یا پھر کچھ چاندی ہے، تو اب اگر سونا نصاب کے برابر نہ بھی ہو، مان لو کہ 4 تولہ یا 5 تولہ یا 6 تولہ ہے، تو وہ نصاب کے برابر تو نہیں ہے، لیکن ساتھ میں جب دوسری چیز مل جاتی ہے، تجارت کا مال، کیش رقم یا چاندی، تو پھر وہاں پر چاندی کا جو چھوٹا نصاب ہے، زکوٰۃ کے سونے کے مقابلے میں چاندی کا نصاب چھوٹا سا ہے، تو اب چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا اور زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سوال: مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جواب: جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہیں، خواہ کسی قسم کا مال ہو جیسے غلہ، کپڑا، خون، جوتیاں، بساط خانہ کا اسباب وغیرہ۔ سوال: نصاب کس سے کہتے ہیں؟ جواب: جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہیں شریعت نے ان کی خاص خاص مقدار مقرر کر دی ہیں، جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سوال: چاندی کا نصاب کیا ہے؟ جواب: چاندی کا نصاب 54 تولے اور 2 ماشے بھر وزن کی چاندی ہے۔ یہ پرانا وزن اس میں بتلایا گیا ہے، ہمارے جدید دور کے حساب سے، ہمارے زمانے کے لحاظ سے چاندی کا جو وزن ہے وہ ہے 612 گرام پلس یا 360 ملی گرام۔ سوال: 54 تولے 2 ماشے چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ جواب: زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہے، پس 54 تولے 2 ماشے کی زکوٰۃ 1 تولہ 4 ماشا 2 رتی چاندی ہوئی، یعنی 40واں حصہ دینا ہے، 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ جتنی بھی رقم ہو جائیں، رقم کا اعتبار موجودہ مارکیٹ کی قیمت کے لحاظ سے ہوگا۔ سوال: سونے کا نصاب کیا ہے؟ جواب: سونے کا نصاب 7 تولے 8.5 ماشے اور سونا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 ماشے 2.5 رتی سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے، اور ہمارے زمانے کے وزن کے اعتبار سے
87 گرام یا 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ سوال، تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ جواب، تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگاؤ، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ میں چاندی کے نصاب کا ہی اعتبار اکثر مقام پر ہوگا، سونے کے نصاب کا اعتبار صرف اس صورت میں ہوگا جب صرف انسان کے پاس سونا ہے، اور اگر تجارت کا سامان ہے، کیش رقم ہے، چاندی ہے، سونا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہاں پر جو چھوٹا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے، اسی کا اعتبار ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان۔ سوال، زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب، جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں، اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دی تو جائز ہے۔ سوال، زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ جواب، جب بقدر نصاب مال پر قمری حساب سے سال پورا ہو جائیں تو فوراً زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، دیر لگانا اچھا نہیں۔ یعنی زکوٰۃ میں جو سال کا اعتبار ہوگا وہ اسلامی سال کا، اسلامی تاریخ کے سال کا اعتبار ہوگا، قمری سال کا اعتبار ہوگا، انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ فوراً جب یہ سال پورا ہو تو زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں اور اپنا سال کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اگر رمضان میں ہی نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کا سال کی مدت پوری ہونے میں 1-2 مہینے باقی رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ 1-2 مہینے پہلے ہی نکال دے تاکہ آئندہ سال سے وہ ترتیب سال کی ترتیب بن جائے۔ اگر کسی کے 1-2 مہینے بعد تک 1-2 مہینے پہلے ہی سال مکمل ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ اب اگر وہ رمضان میں نکالتا ہے تو 2 مہینے کی زکوٰۃ زیادہ نکال دے تاکہ آئندہ سال سے رمضان ٹو رمضان یہ ترتیب اس کی چلتی رہے۔ سوال، سال گزرنے سے پہلے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اگر بقدر نصاب مال کا مالک سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیں تو جائز ہے۔ سوال، یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ اگر بغیر خیال زکوٰۃ کسی کو روپیہ دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نیت ہر عمل میں شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ میں نیت کی ترتیب یہ ہے کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ کا مال جدا کریں تو اسی وقت ہم نیت کر لیں اور زکوٰۃ کی رقم کو الگ کر دیں۔ ایک ترتیب تو یہ ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی مسکین کو، فقیر کو، ضرورت مند کو زکوٰۃ کی رقم دیں تو اس وقت ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اب زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے وقت یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنی رقم زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اس ماہ مبارک میں وغیرہ، اس طرح کوئی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت سے مراد یہاں پہ دل کا ارادہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیں، ارادہ کر لیں یہ رقم میری زکوٰۃ کی ہے، فلاں کو جو میں نے دی ہے۔ ایک انسان نے بغیر نیت کے رقم دے دی اور پھر بعد میں وہ زکوٰۃ میں اس کا حساب کر لیں تو وہ اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے کسی سے 5000 روپے طلب کیے اور کسی نے دے دیے، اب اگر وہ شخص بعد میں ارادہ کرتا ہے کہ جو پیسہ میں نے ان کو دیا ہے میں اس کو زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، اس کی نیت زکوٰۃ میں کر لیتا ہوں، تو اس طرح ادا نہیں۔ سوال، جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے ضروری ہے یا نہیں، یعنی یہ کہہ کے دینا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ لوگے یا نہیں، جیسا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اور لوگ اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت فقیر، محتاج، مسکین کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ تو ذلیل کرنا ہے، یہ تو کسی کی مجبوری کو واضح کرنا ہے اور اس کے سامنے اور اس کو ذلیل کرنا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جواب، یہ ضروری نہیں، بلکہ اگر انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ شریعت نے بہت آسانی رکھی ہے کہ ہدیہ کہہ کر بھی ہم دے سکتے ہیں، انعام کے نام سے بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے
کہ یہ غیرت مند ہے، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو وہ شرم کے مارے نہیں لے گا، تو اسے ہم انعام ہدیہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح غریب کے بچے کو ہم عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔ کسی بھی مقام پہ اور کسی بھی وقت زکوٰۃ کے مال کو یہ کہہ کر دینا نہیں چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس میں غریب کو حقیر کرنا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد ابھی زکوٰۃ نہیں دی تھی، سارا مال ضائع ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ سوال: سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی، جب مال ہی پورا دے دیا تو زکوٰۃ معاف۔ سوال: اگر سال گزرنے کے بعد تھوڑا مال ضائع ہو گیا یا خیرات کر دیا تو کیا حکم ہے؟ جواب: جس قدر مال ضائع ہوا یا خیرات کیا اس کی زکوٰۃ بھی ساقط ہو گئی، باقی مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سوال: اگر چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے ادا کریں تو وزن کا اعتبار ہے یا قیمت کا؟ جواب: وزن کا اعتبار ہے۔ مثلا کسی کے پاس 100 روپے ہیں، سال گزرنے کے بعد اسے 2.5 تولہ چاندی دینی چاہیے۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ 2 روپے اور 1 دے دیں یا چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولے کا دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر چاندی کا ٹکڑا 2.5 تولہ کا قیمت میں 2 روپے کا ہو تو 2 روپے دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ میں چاندی وغیرہ کو دینے میں اعتبار چاندی کا ہوگا یا قیمت کا ہوگا؟ تو اعتبار چاندی کا ہوگا، اعتبار وزن کا ہوگا، چاندی کے وزن کا اعتبار ہوگا، اس کا وزن کیا جائے گا اور وزن کے لحاظ سے مارکیٹ میں موجودہ جو قیمت ہوگی اس لحاظ سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال: چاندی کی زکوٰۃ واجب ہوئی تو کوئی دوسری چیز بھی زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جتنی چاندی زکوٰۃ میں واجب ہوتی ہیں اتنی ہی چاندی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز مثلا کپڑا یا غلہ خرید کر دینا بھی درست ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ سوال: مصارف زکوٰۃ سے کیا مراد ہیں؟ جواب: جس شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے اسے مصرف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مصرف کی جمع ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ سوال: مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون ہیں، یعنی کن کو ہم اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: اس زمانہ میں مصارف زکوٰۃ یہ ہیں: نمبر 1 فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہیں لیکن نصاب کے برابر نہیں، تھوڑا بہت ہیں۔ نمبر 2 مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج کھانا کھا لیا کل کا کوئی پتہ نہیں۔ نمبر 3 قرض دار، یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 4 مسافر، جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ یہاں وہ مراد ہیں کہ ایک شخص سفر میں ہے، اب جس مقام پر وہ ہے سفر میں وہاں پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہوا کہ بہت سے لوگ ادھر ادھر کئی مقامات پر پھنس گئے، تو اب وہ اپنے مقام پر تو کیپیبل ہیں، اپنے مقام پر تو وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں پھنسے ہوئے ہونے کی صورت میں ان کے لیے زکوٰۃ کا لینا جائز ہے۔ نمبر 4 مسافر، جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو، اسے بقدر حاجت زکوٰۃ دے دینا جائز ہے۔ سوال: مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، طالب علموں کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے اور مدارس کے محتمیموں کو اس کے لیے کہ وہ طالب علموں پر خرچ کریں، دینے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ سوال: کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ جواب: اتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1 مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود ان پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ یعنی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے اس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں، جو نصاب کا مالک نہیں ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہاں پر اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک شخص نصاب کی بقدر مال کا مالک تو ہے لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اور ایک شخص وہ ہیں کہ جو نصاب کے برابر مال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ مطلب کیا ہے آپ مثال سے سمجھیں، جیسے ایک شخص کے پاس 50,000 روپے ہیں،
سمجھیے کہ 30,000 کا پیتل یا ایلومینیم کا کوئی سامان ہے. اب یہ مال اس کے پاس 1 سال گزر گیا، اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور یہ مال اسے بیچنے کا ہے، تب اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے. اب دوسرا شخص جس کے پاس 30,000 کے تانبے کے برتن ہیں لیکن بیچنے کے نہیں، بیچنے کی غرض سے نہیں لیے، اس نے اپنے لیے لیے لیکن استعمال میں بھی نہیں آ رہے. تب دیکھیے یہاں پہ کہ وہ نصاب کا مالک تو ہیں، یعنی اتنا مال ضرورت سے زائد اس کی ملک میں ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط پورے نہیں ہوتے کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سال نہیں گزرا، تجارت کا سامان نہیں ہے، اس لیے وجہ سے تو اب وہ صاحب نصاب تو ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نکالنے کا اہل نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جائے گی. نمبر 2، سید اور بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے حضرت حارث بن عبد المطلب اور حضرت جعفر اور حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اولاد مراد ہیں. خاندان ہاشم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 3، اپنے باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی چاہے اوپر کے ہوں، سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک ہے اصول اور ایک ہے فروع. اصول سے مراد اوپر کے جو ہمارا نسب میں جو سلسلہ اوپر جاتا ہے، باپ سے جو دادا پردادا تک جاتا ہے، ماں سے نانا اور اسی طرح پرنانا، نانی پرنانی تک جاتا ہے، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 4، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی چاہے اور نیچے کے ہوں. نمبر 5، خاوند اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خاوند کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی. نمبر 6، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں جو کیٹیں زکوٰۃ کی رقم سے تقسیم کی گئی، عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ زکوٰۃ کی جو کیٹیں ہیں وہ کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں. اگر آپ کو دینا ہے کافر کو تو آپ اتنی ہی رقم صدقے کی ملا لو یا کوئی للہ رقم کا استعمال کر لو، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نمبر 7، مالدار آدمی کو مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. سوال، کن کاموں میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب، جن چیزوں میں کوئی مستحق مالک نہ بنایا جائے ان میں مال زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں، جیسے میت کے گور و کفن میں لگا دینا یا میت کا قرض ادا کرنا یا مسجد کی تعمیر یا فرش یا لوٹو یا پانی وغیرہ میں خرچ کرنا جائز نہیں. یعنی جہاں کوئی مالک نہ بنتا ہو ایسی جگہ پر زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، وہاں زکوٰۃ کا خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایسے مقامات پر زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی تنظیمیں، بہت سی تحریکیں معاشرے کے اندر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتی ہیں. اگر یہ ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی جانکاری رکھتا ہو، تحقیق رکھتا ہو کہ جس کو میں اپنی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہوں، جس تنظیم کو، وہ زکوٰۃ کو شرعیت کے اصول کے مطابق خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ میں ہم نے پڑھا کہ ایک اصول ہے شریعت کا کہ مالک بنانا، یعنی مستحق کو مالک بنانا شرط ہے. اگر مالک نہیں بناتے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے کسی نے کوئی چیز کھانے کی، گیہوں ہے، چاول ہے، زکوٰۃ کی رقم سے لے کر غریب کو مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن کسی نے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا لیا اور پھر غریب کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو کھانا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہاں پہ مالک کہاں بنایا ہے؟ یہاں پہ مالک نہیں بنایا. اسی طرح اگر کسی ایسی تنظیم میں دیتے ہیں کہ جہاں وہ تنظیم والے غریب کو، مستحق کو مالک نہیں بناتے، جیسا کہ عام طور پر بعض اسپتالوں میں یہ بات، اسی طرح بعض اسکولوں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں غریبوں کے بچوں کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک نہیں بنایا جاتا، بلکہ ان کو جب وہ فیس نہیں دیتے اسکولوں میں تو جو منتظمین ہیں وہ خود بخود زکوٰۃ کے فنڈ سے ان کی فیس کو وصول لے لیتے. جبکہ ان کو مالک نہیں بنایا گیا، ان سے اس بات کی اجازت نہیں لی گئی کہ ہم آپ کی جانب سے آپ کی زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں اور اس کے ہم وکیل ہیں، ایسی کوئی اجازت نہیں لی گئی. اور پھر اگر ایسا کیا جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سے لوگ جو گھروں کو زکوٰۃ کی رقم سے دیتے ہیں وہاں پہ شرطیں لگا دیتے ہیں، کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ آپ اس مکان کو بیچ نہیں سکتے، آپ کرائے پہ نہیں دے سکتے، یعنی مکان کا مالک مستحق کو نہیں بنایا گیا، غریب کو نہیں بنایا گیا، تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سوال،
کسی شخص کے پاس 1000-2000 روپے کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرائے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں بلکہ تنگ دست ہیں، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے، کیونکہ یہ مکان اس کی حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ البتہ جب کسی کے پاس اس کی حاجت اصلیہ سے کوئی مال زائد ہو اور وہ بقدر نصاب ہوں تو اسے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ سوال: اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گئی، پھر سے دینا واجب نہیں۔ زکوٰۃ کو دینے میں صرف دل کا اطمینان کافی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں اطلاع مل جائے اور کسی ذرائع سے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص مستحق زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اب اس کو ہم نے دلی اطمینان کی وجہ سے زکوٰۃ دے دی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو مالدار تھا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنی تحقیق کرے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ سوال: زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ جواب: اول اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہو انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہو اسے دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم۔ یہ زکوٰۃ کے چند ضروری مسائل تھے جو مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام صاحب نصاب مسلمانوں کو مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اس عمل کو